عورت کی پیدائش ٹیڑھی پسلی سے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اچھی تشبیہ بیان فرمائی ہے، اور یہ اتنی عجیب و غریب اور حکیمانہ تشبیہ ہے کہ ایسی تشبیہ ملنا مشکل ہے۔ فرمایا کہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے۔ بعض لوگوں نے اس کی تشریح یہ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اس کے بعد حضرت حوا رضی اللہ عنہا کو انہی کی پسلی سے پیدا کیا گیا، اور بعض علماء نے اس کی دوسری تشریح یہ بھی کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورت کی تشبیہ دیتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ عورت کی مثال پسلی کی سی ہے، کہ جس طرح پسلی دیکھنے میں ٹیڑھی معلوم ہوتی ہے، لیکن پسلی کا حسن اور اس کی صحت اس کے ٹیڑھا ہونے میں ہی ہے۔ چنانچہ کوئی شخص اگر یہ چاہے کہ پسلی ٹیڑھی ہے اس کو سیدھا کر دوں، تو جب اسے سیدھا کرنا چاہے گا تو وہ سیدھی تو نہیں ہوگی، البتہ ٹوٹ جائے گی، وہ پھر پسلی نہیں رہے گی۔ اب دوبارہ پھر اس کو ٹیڑھا کر کے پلستر کے ذریعے جوڑنا پڑے گا۔ اسی طرح حدیث شریف میں عورت کے بارے میں بھی یہی فرمایا کہ اگر تم اس پسلی کو سیدھا کرنا چاہو گے تو وہ پسلی ٹوٹ جائے گی، اور اگر اس سے فائدہ اٹھانا چاہو تو اس کے ٹیڑھے ہونے کے باوجود فائدہ اٹھاؤ گے۔ یہ بڑی عجیب و غریب اور حکیمانہ تشبیہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ اس کی صحت ہی اس کے ٹیڑھے ہونے میں ہے، اور اگر وہ سیدھی ہوگی تو وہ بیمار ہے، صحیح نہیں ہے۔ یہ عورت کی مذمت کی بات نہیں ہے۔ بعض لوگ اس تشبیہ کو عورت کی مذمت میں استعمال کرتے ہیں کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، لہذا اس کی اصل ٹیڑھی ہے۔ چنانچہ میرے پاس بہت سے لوگوں کے خطوط آتے ہیں جس میں کئی لوگ یہ لکھتے ہیں کہ یہ عورت ٹیڑھی پسلی کی مخلوق ہے، گویا اس کی مذمت اور برائی کے طور پر استعمال کرتے ہیں، حالانکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا منشا یہ نہیں ہے۔ عورت کا ٹیڑھا پن ایک فطری تقاضا ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو کچھ اور اوصاف دے کر پیدا فرمایا ہے، اور عورت کو کچھ اور اوصاف دے کر پیدا فرمایا۔ دونوں کی فطرت اور سرشت میں فرق ہے، یعنی پیدائش میں فرق ہے۔ پیدائش میں فرق ہونے کی وجہ سے مرد عورت کے بارے میں یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ میری طبیعت اور فطرت کے خلاف ہے، حالانکہ عورت کا تمہاری طبیعت کے خلاف ہونا یہ کوئی عیب نہیں ہے، کیونکہ یہ ان کی فطرت کا تقاضا ہے کہ وہ ٹیڑھی ہو۔ کوئی شخص پسلی کے بارے میں یہ کہے کہ پسلی کے اندر جو ٹیڑھا پن ہے وہ اس کے اندر عیب ہے، ظاہر ہے کہ وہ عیب نہیں بلکہ اس کی فطرت کا تقاضا ہے، ٹیڑھی ہو۔ اس لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں عورت میں کوئی ایسی بات نظر آتی ہے جو تمہاری طبیعت کے خلاف ہو اور اس کی وجہ سے تم اس کو ٹیڑھا سمجھ رہے ہو تو اس کو اس بنا پر کنڈم نہ کرو، بلکہ یہ سمجھو کہ اس کی فطرت کا مقتضا یہ ہے، یعنی تقاضا یہ ہے، اور اگر تم اس کو سیدھا کرنا چاہو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی، اور اگر فائدہ اٹھانا چاہو گے تو ٹیڑھا ہونے کی حالت میں بھی فائدہ اٹھا سکو گے۔ غفلت عورت کے لیے حسن ہے۔ غفلت عورت کے لیے حسن ہے۔ آج زمانہ الٹا آ گیا ہے، اس واسطے قدریں بدل گئی ہیں، خیالات بدل گئے ہیں، ورنہ بات یہ ہے کہ جو چیز مرد کے حق میں عیب ہے بسا اوقات وہ عورت کے حق میں حسن اور اچھائی ہوتی ہے۔ اگر ہم قرآن کریم کو غور سے پڑھیں تو قرآن کریم سے یہ بات نظر آ جاتی ہے کہ جو چیز مرد کے حق میں عیب تھی وہی چیز عورت کے بارے میں حسن قرار دی گئی، اور اس کو نیکی اور اچھائی کی بات کہا گیا۔ مثلا مرد کے بارے میں یہ بات عیب ہے کہ وہ جاہل اور غافل ہے اور دنیا کی اس کو خبر نہ ہو، اس لیے کہ مرد پر اللہ تعالیٰ نے دنیا کے کاموں کی ذمہ داری رکھی ہے، اس لیے اس کے پاس علم بھی ہونا چاہیے اور اس کو باخبر بھی ہونا چاہیے۔ اگر باخبر نہیں ہے بلکہ غافل ہے اور غفلت میں مبتلا ہے تو یہ مرد کے حق میں عیب ہے، لیکن قرآن کریم نے غفلت کو عورت کے
حق میں حسن قرار دیا ہے۔ چنانچہ سورہ نور میں فرمایا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، یعنی وہ لوگ جو ایسی عورتوں پر تہمتیں لگاتے ہیں جو پاک دامن ہیں اور غافل ہیں، یعنی دنیا سے بے خبر ہیں۔ تو دنیا سے بے خبری کو ایک حسن کی صفت کے طور پر قرآن کریم نے بیان فرمایا۔ معلوم ہوا کہ اگر عورت دنیا کے کاموں سے بے خبر ہو اور اپنے فرائض کی حد تک واقف ہو اور دنیا کے معاملات اتنے نہ جانتی ہو تو وہ عورت کے حق میں عیب نہیں بلکہ صفت حسن ہے، جس کو قرآن کریم نے صفت حسن کے طور پر ذکر فرمایا۔ زبردستی سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو، لہٰذا جو چیز مرد کے حق میں عیب تھی وہ عورت کے حق میں عیب نہیں، اور جو چیز مرد کے حق میں عیب نہیں تھی بعض اوقات وہ عورت کے حق میں عیب ہوتی ہے۔ اس لیے اگر تمہیں ان کے اندر کوئی ایسی چیز نظر آئے جو تمہارے لیے تو عیب ہے لیکن عورت کے لیے عیب نہیں، تو اس کی وجہ سے عورت کے ساتھ برتاؤ میں خرابی نہ کرو، اس لیے کہ پسلی ہونے کا تقاضا ہی یہ ہے کہ وہ اپنی فطرت کے اعتبار سے تمہاری طبیعت سے مختلف ہو، تو اب اس کو زبردستی سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو۔ ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔